I started cognitive behavior therapy 15 years back. ان 15 سالوں میں بہت سارے تجربات ہوئے، مشاہدات ہوئے، مختلف لوگوں سے ملنے کے مواقع ملے، ان کی نفسیات کو جاننے کے مواقع ملے، اور یہ سب ریفلیکشن ہے سوسائٹی کی، سماج کی اور انسان کی، انسانی تعلقات کی۔ دل چاہتا ہے کہ کبھی کبھار کچھ کیسز آپ کے ساتھ میں شیئر کروں۔ آج میں کیسز تو شیئر نہیں کروں گا، لیکن آج میں اس کا ایک پریمبل دوں گا اور اس کے بعد میں آپ کے ساتھ وہ کیسز ڈسکس کروں گا وداؤٹ گونگ دیئر آئیڈینٹی۔ ڈیفینیٹلی میڈیکل ایتھکس یہی ہے کہ ہم آئیڈینٹی نہیں دے سکتے، البتہ ایگزامپل کے طور پہ، ماڈل کے طور پہ، اور ایک اس کے اندر جو ایڈوائس کا پہلو ہے اس کے طور پہ ہم ان کو ہمیشہ کوٹ کر سکتے ہیں، ریفر کر سکتے ہیں، اور اس کا اثر دیکھتے ہوئے کہ جو سننے والا ہے اس پہ اس کا کیا اثر ہوگا، کیونکہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ سب اس سماج کے آئینہ دار ہیں یہ کیسز، تو آپ کے ساتھ میں ضرور ان کو ڈسکس کروں گا۔ آج میں بات کروں گا ایتھیسٹ اور نان ایتھیسٹ جو ہیں ان کی موت، اور جب موت آتی ہے تو کیا میرا تجربہ رہا کہ ایک ایتھیسٹ جو ہے وہ جب مرتا ہے اور اس کا بیلیف نہیں ہے خدا پہ اور لائف آفٹر ڈیتھ پہ، اور وہ سمجھتا ہے کہ انسان جو ہے اس کائنات کی بے قراری میں اس کے عناصر کے آپس میں محض ایک حادثے کے نتیجے میں ظہور پذیر ہوا۔ سائنس کے مطابق ڈی این اے بنا یا آر این اے بنا، رائبو نیوکلک ایسڈ اینڈ ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ، اور پھر اس ڈی این اے نے ریپلیکیٹ کرنا شروع کر دیا اور اس طریقے سے لیونگ مٹیریل بنا، اور جس کی انتہا ارتقاء کے طور پہ ایک انسان ہے، اور مذہب نامی کوئی چیز اس میں نہیں ہے۔ ایڈم ایو کا تصور ٹوٹلی سیلف میڈ ہے، اور یہ سارے مذاہب اور ادیان جو ہیں یہ جعل سازی کے علاوہ کچھ نہیں ہیں۔ یہ ہے بلیف خدا کو نہ ماننے والوں کا اور ایتھیس کا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی محض ایک حادثے کا نتیجہ ہے جو اس وسیع و عریض کائنات کی وسعت کے اندر واقع ہوا۔ اور پھر جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ وسیع و عریض کائنات کہاں سے آئی، تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو بس تھی ہمیشہ سے، ہمیشہ کہاں ہے اس کو ڈیفائن نہیں کر پاتے، یقیناً کنفیوز ہوتے ہیں۔ اور اگر انہیں کہا جائے کہ اس کا کوئی مالک ہے تو وہ کہتے ہیں پھر اگر اس کا مالک ہے، اس کو چلانے والا ہے، جیسے اپنے کائنات کے بارے میں ہم نے سوال کر رہے ہیں، تو پھر وہ کہاں سے آیا؟ حالانکہ یہ ساری جو کوسچننگ ہے یہ ایک انسان کے مائنڈ میں پیدا ہونے والے کوسچن ہیں۔ کائنات کے مالک کے حوالے سے سوال کا جواب اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو یہ اس تھیوری کے تحت ہے جہاں ہم ہر چیز کا سبب ڈھونڈتے ہیں۔ جب ہم ہر چیز کا سبب ڈھونڈتے ہیں اور لاجیکلی ہیومن بینگ اپنی گیون انٹلیکٹ اور جو اس کے اندر فیڈڈ ہے اس کے تحت وہ سوال پوچھتا ہے، تو یہ لاجک ہے، لاجیکل ہے۔ میں یہ کہتا ہوں، اور بہت سارے مفسر اور بھی کہتے ہیں، اور میں تو مفسر نہیں ہوں لیکن بہت سارے انٹلیکچوئلز اور کہتے ہیں، انٹلیکچوئل میں اپنے آپ کو کہہ سکتا ہوں اور آپ بھی مجھے کہہ سکتے ہیں، ہم سب دانشور ہیں کمپیریٹیولی، اور ہر انسان دانشور ہے، میں تو یہ کہوں گا کیونکہ اس کے پاس دانش ہے۔ تو وہ یہ ہے کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تو محدود بنایا، آپ کی جو لاجک ہے آپ کی موت کے ساتھ ہی اس لاجک کی بھی موت ہو جائے گی، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی جو حکمیت ہے، جو اس کا ایک آلمائٹی ہونا ہے اور اومنی پریزنٹ ہونا ہے اور ون اینڈ اونلی ون ہونا ہے، وہ شاید موت کے بعد جب آپ اپنی لاجک کی ڈیتھ کے بعد اللہ کے حضور جائیں گے اور وہاں آپ کی نفسیات اور ہوگی، وہاں آپ کے سوچنے کا انداز ہی اور ہوگا، تو وہاں پہ یقیناً ان سوالوں کا بھی جواب ملے گا، اور انسان کو ان سوال، مسلمان کو یا بلیورز کو ان سوالوں کی حد تک اتنے ہی جانے کا کہا گیا ہے کہ یس، یقین کریں ہم نے آپ کو پیدا کیا اور ہم ہی آپ کو لے کے جا رہے ہیں، اور ہم ہیں اور اس کائنات کے مالک ہیں، اور اس کے شیڈیول، اس کے زیرو بم اور اس کے سارے جو عوامل ہیں، جو عناصر ہیں، ان کی جو موومنٹس ہیں اور حرکات و سکنات ہیں، ہم نے ان کو ریگولیٹ کیا ہوا ہے اپنی مرضی سے، اور ہم اسے چلاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارض و سماوات کا مالک ہے۔ ایک یقیناً مذہب کا اور دین کا یہ ہے، اور مختلف ادیان اس کو اس چیز پہ کامنلٹی ہے اور اشتراک ہے۔ اب ایتھیسٹ جو موت کے قریب جاتا ہے
اور ڈسیبلٹی کا شکار ہوتا ہے تو اس کو ڈپریشن آن لیتا ہے، کیونکہ اس کو آگے کچھ نظر نہیں آتا، ڈارکنیس ہے، جب کچھ بھی نہیں ہے اور نتھنگنیس ہے، اور اس کو یہ پتہ ہے کہ میں نے تو اس ساری کائنات کے اندر کہیں نائٹروجن سائیکل کا حصہ بن کے ڈیکمپوز ہو جانا ہے اور کچھ بھی لائف آفٹر ڈیتھ نہیں ہے، تو وہ اس کی جو پین ہوتی ہے وہ اس کو پین فار ایور نظر آتی ہے، کیونکہ وہ یہ سوچتا ہے کہ زندگی کے خوش کن لمحات کو جتنا انجوائے کرنا ہے کر لو، جو کھانا پینا ہے پی لو، کوئی رولز ریگولیشنز نہیں، واٹ ایور گیوز یو ہیپینس گو تھرو اٹ، ایکسپلائٹ یور ٹائم، سچویشن اینڈ پاسبلٹیز، جہاں جہاں جو جو کچھ ملتا ہے کر گزریے۔ اس لیے جب وہ کسی پین میں جاتے ہیں، مثلاً کمپیریزن کریں گے ہم ٹھہر کے کہ ایتھیسٹ جب کسی پین میں جاتا ہے تو اس کے پین کا حل کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کی کو اسے میڈیسن مل جائے۔ اگر اس کو کوئی روحانی جو ہم کہتے ہیں درجے پہ، یا ہم کہہ لیتے ہیں چلے نفسیاتی سطح پہ اس کا کوئی لاس ہے، تو وہ اس کا اگر علاج ہو جاتا تو ٹھیک ہے، پر نہیں ہوتا تو وہ کسی لائف آفٹر ڈیتھ پہ نہیں اس کو لے کے جاتا۔ اس کے کسی عزیز کی کو فوت ہو گیا تو اسے دوبارہ ملنے کے کوئی امکانات نہیں اس کے ہاں۔ اس کی اگر کوئی ایمپوٹیشن ہو گئی ہے، اس کی ٹانگ کٹ گئی ہے، ہاتھ کٹ گیا ہے، تو اس کو نہیں پتہ، اس کو پتہ ہے بلکہ کہ یہ کبھی نہیں ملیں گے، اور اس کو نہیں پتہ کہ یہ مل سکتے ہیں۔ اگر اس کی زندگی میں پریشانی ہے تو پریشانی الٹیمیٹ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موت یا موت کے قریب جانے کا عمل کسی بھی شخص کے لیے، خواہ وہ ایتھیسٹ ہے یا نان ایتھیسٹ ہے یا بلیور ہے، اس کے لیے پینفل ہے۔ موت خود ایک پینفل پروسیس ہے، اور اس سے پہلے آپ جس بیماری کا ڈیبلیٹیٹنگ بیماری جو ہوتی ہے، جو آپ کو ایک دفعہ ہلا کے رکھ دیتی ہے، آپ اس میں سے گزرتے ہیں، اور موت اس کا پھر آخرش ہے، اور اس پوائنٹ پہ جا کے آپ پھر ایک پین میں سے گزرتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ آپ ایک بڑی سویئر بیماری کا شکار ہوئے، کینسر، اور آپ ایتھیسٹ ہیں، تو کینسر آپ کو جو پین دے گا اس کے بعد آپ کو کون سی کو بہتری نظر آ رہی ہے؟ اس کے بعد موت ہے۔ تو لائف آفٹر ڈیتھ پہ آپ کا یقین کوئی نہیں۔ آپ کے فادر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو فادر از گون فار ایور، مدر از گون فار ایور، موسم چلے گئے، آنکھ گئی تو گئی۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی غزل بھی ہے جس کے اندر وہ ایتھیسٹ ہیں اپنے بیلیفز میں، اور وہ بڑے اچھے شاعر ہیں، تو ان کی غزل ہے جس کے اندر وہ کہتے ہیں گئے تو گئے، یہاں سے گئے تو گئے۔ تو پوری غزل کے اندر وہ اسی چیز کا اظہار کرتے ہیں کہ یہاں سے جب ہم چلے گئے تو آگے کچھ نہیں ہے، جو ہے یہی ہے وہی کر لو۔ اب یہ جو یہی ہے کر لو، اس کے ساتھ جو سب سے بڑی پریشانی پیدا ہوتی ہے وہ ایک الٹیمیٹ ڈپریشن ہے، تناؤ ہے، سٹریس ہے کہ آگے کچھ نہیں ہے۔ اور ہر روز یہ بھی ہے کچھ کو جو کہ ایتھیسٹ ہیں کہ ہماری موت واقع ہو جائے لیکن پینفل نہ ہو۔ اب یہ تو کسی کے کنٹرول میں نہیں۔ اس کے مقابلے میں جب ایک بلیور مرتا ہے، پین میں جاتا ہے، تو اس پین کو عارضی سمجھتا ہے۔ اس لیے نہیں عارضی سمجھتا کہ اس کا علاج ہو جائے گا، یا وہ ہر صورت میں موت سے پہلے اس کا علاج ہے۔ اس کی ٹانگ کٹ جاتی ہے، ہاتھ کٹ جاتا ہے، آنکھ گئی، بال گئے، گنجا ہو گیا، رشتے گئے، ایک ایک کر کے گھر کے سارے افراد چلے گئے، کسی بڑے زلزلے طوفان میں خاندان کے سارے افراد گئے، کسی حادثے میں بہت قریبی بندہ چلا گیا، ایک بہت ہی قریبی ریلیشن شپ، بیوی چلی گئی، بچوں کی سامنے ڈیتھ ہوئی اور وہ بچ گیا۔ تو اس کا کمپیریزن جب آپ ایک ایتھیسٹ سے کریں گے، تو ایتھیسٹ تو ہمارے ایک دوست ہیں، وہ یہ بھی کہتے ہیں دیکھیں جی آپ کا خدا ہے، آپ کا اللہ ہے، آپ تو اس کے سامنے رو لیتے ہیں، ہمارا تو وہ بھی نہیں، ہم کہاں روئیں۔ گویا کہ اتنے ڈپرائیوڈ، اتنا سینس آف لاس ہے، اور اتنی کمی ہے زندگی میں کہ ان کے پاس کوئی شولڈر نہیں رونے کے لیے، ان کے پاس کوئی ریلائی کرنے کے لیے کوئی بلیف نہیں ہے، کوئی عقیدہ نہیں ہے، کوئی ان کے پاس گول نہیں ہے، اور یہی زندگی ہے، محدود ہے۔ اس لیے ان کی ناکامی جو ہے سسٹین کر جاتی ہے، اور عام طور پہ ایتھیسٹ اپنی لائف کے آخری مراحل میں پریشان ہوتے ہیں۔ اور بڑے بڑے فلاسفر جن کا یقین زندگی پہ نہیں، لائف آفٹر ڈیتھ پہ نہیں تھا، اللہ پہ نہیں تھا، اور وہ زندگی اسی کو سمجھتے تھے، وہ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں سیویئر ڈپریشن میں سے گزرے، اور کچھ نے خودکشی کی کوشش کی اور کچھ نے خودکشی کر بھی لی۔ ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو بنیادی طور پہ کسی بلیور کے گھر پیدا ہوئے، لیکن ایونچولی وہ سائنٹیفک انوویشن اور سائنٹیفک انٹرپریٹیشن کے ایسے
irreversible پروسیس میں گئے جہاں پہ وہ فائنلی انہوں نے دین پہ اور اللہ پہ اپنا ایقان ختم کر دیا اور ان کو یہ زندگی آخری لگی کہ بس یہ ختم ہے. اب دیکھیے کہ ایک شخص ہے جس کو ایک بہت شدید پین ہے یا وہ شدید محرومی میں چلا گیا, کوئی اس کا چلا گیا. میرے فادر کی ڈیتھ ہوئی تو میں بہت پریشان ہوا کہ بس گئے. اسی طرح ایک ایک کر کے فیملی کے جو لوگ ہم سے بچھڑ گئے ان کے بارے میں یہی ہے کہ اب تو کبھی ان سے ملاقات نہیں ہوگی. عام جو ایتھیسٹ ہے اس کا بیلیف ہے. ہمارا یہ بیلیف ہے جو یقین کرنے والے ہیں, جیسے میں بلیور ہوں کہ ہم نے تو وہاں جا کے ملنا ہے, اپنے فادر سے ملاقات ہو جائے گی, اپنے ماموں سے ملاقات ہو جائے گی جو اس دنیا میں نہیں ہے, اور جب ہم چلے جائیں گے وہاں ملیں گے. اور قرآن اس طرف واضح اشارہ کرتا ہے کہ لوگ وہاں پہ اپنے ڈیئر ون سے ملیں گے. یہ جو یقین ہے یہ کتنی بڑی دولت ہے. یہ جو شفٹ ہے یہاں سے وہاں پہ, جس کو اتنا بڑا شفٹ بھی نہیں ہم کہیں گے, اتصال ہے اس دنیا کا اگلی دنیا سے, تبھی تو ہم کہتے ہیں وصال ہو گیا, بلکہ اگلی دنیا کے ساتھ وصل ہو گیا, اور انتقال ہم کہتے ہیں منتقل ہو گیا. تو یہ جو فلسفی ہے یہ آپ کو اپنے دین سے بھی جڑت رکھتی ہے, اطمینان قلب بھی دیتی ہے, اور آپ کو اگلی دنیا میں جانے اور منتقل ہونے اور موت کے بعد ایک زندگی کے تصور میں ایک طمانینت بھی ملتی ہے کہ آخر یہی وقت تھا اور یہیں جانا تھا, تو میں اس عمل سے گزر رہا ہوں. اور اس سے پہلے اگر پین ہے تو عارضی ہے, مطلب ایک پین تو وہ ہے نا ہاسپٹل میں آپ کی سرجری ہوئی ہے اور ڈاکٹر کہہ رہا ہے جی اس پین 10 دن ہوگی, اس کے بعد فٹ ہو جائیں گے آپ. بس اس کے ساتھ کمپیئر کر لیں تھوڑا سا, وہ بات تو نہیں ہے. لیکن یہ دنیا ہے, دنیا سے اگلی دنیا میں جا رہے ہیں, اور اس کے اندر جو پین پریشانیاں آپ نے جھیلنی تھی جو آپ کی قسمت میں تو جھیلی ہیں, اور یہ سب کچھ نہیں ہے. یہاں گئی ہوئی آنکھ واپس آ سکتی ہے, یہاں ڈھلی ہوئی جوانی واپس آ جائے گی, یہاں گزرے ہوئے موسم وہاں ملیں گے, یہاں خوبصورتی جو ہاتھ سے نکل گئی چھن گئی وہ واپس آئے گی لوٹ کر. یہ یقین اور یہ ایقان کتنی پاور ہے اس میں, کتنی مضبوطی ہے اس میں, کتنی شدت ہے اس میں. اور یہ شدت آپ کو اگلی دنیا سے کتنے خوبصورت طریقے سے آپ کی سائیکالوجی کو متصل کرتی ہے, ملاتی ہے. اور وصال کی جو کیفیت ہے وصل کی, جو کہ وہ ایک موت کو آپ کی محبوبہ بنا دیتی, اور پھر آپ بڑی خوبصورتی سے اپنی اگلی زندگی کو پلان کرتے ہیں. اور اگر آپ کی کوئی عبادات ہیں, آپ نے کوئی حقوق اللہ کا خیال رکھا ہے, تو آپ اپنے اللہ سے اپنے لیے اجر اور بہتر منزل کے وہ ہوتے ہیں, کیا کہنا چاہیے, توقع رکھ رہے ہوتے ہیں, متقاضی ہوتے ہیں, اس کے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کو. بہت سارے الفاظ ذہن میں پہلے کوئی بھی نہیں آیا اور پھر اتنے سارے آ گئے. آپ اس کے ساتھ محسوس کر رہے ہوتے ہیں, آپ وہ خوشی اپنی قسمت کا حصہ سمجھتے ہیں, اور آپ سمجھتے ہیں کہ ریوارڈ کے طور پر آپ کا مالک وہ آپ کو دے گا, اور زندگی میں خوبصورتی آ گئی. تو اس کا مطلب ہے کہ موت بذات خود ایک ایتھیسٹ کے لیے انتہائی مشکل عمل ہے, کیونکہ اس کو یہ ہے کہ جو کرنا ہے وہ ابھی کرنا ہے, یہیں ہے جو کچھ ہے. اس کی محرومیاں اس دنیا کی سسٹین کر جاتی ہیں, اس کی یہاں کی پریشانیاں سسٹین کر جاتی ہیں, اس کے لاسز خواہ اس کے پرسنل ہوں, سائیکولوجیکل ہوں, فزیکل ہوں یا سوشل ہوں, وہ سسٹین کر جاتے ہیں. اور وہ پھر اپنے آپ کو قسمت تو اس کا مشغلہ ہی نہیں, وہ تو اس کا معاملہ ہی نہیں. وہ کہتا ہے کہ میں نے مرنا, اور اس کے پاس ڈپریشن کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا, کیونکہ آگے ڈارکنیس. ایسے دوستوں سے جب ملتے وہ کہتے ہیں آگے اندھیرا, تاریکی کچھ بھی نہیں. اور وہ ہمیں بھی کہتے ہیں آپ کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. لیکن آپ صرف یہ سوچئے کہ ہم تو دیکھ رہے ہیں اگلی زندگی کو, اور ہم بڑی خوبصورتی سے اپنی سوچ کو مزین کر لیتے ہیں اس عقیدے کے ساتھ کہ زندگی آگے ہے, اور اس کے ساتھ ہم کئی غموں سے اور کئی غم کے دریاؤں کو عبور کر جاتے ہیں, اور کئی پریشانیوں کو جھیل جاتے ہیں, اور کئی سانحات میں سے گزر جاتے ہیں. تو یہ بہت اہم بات ہے. ہمارے ایک دوست ہیں, ایک دفعہ ہمارے ایک اور دوست ہیں جو ابھی باہر چلے گئے, میرا یو کے میں ہیں, اور ہی واز ایتھیسٹ. تو بہت لمبی بحث ہوئی, تو اس نے کہا کہ دیکھو بات سنو, اگر تمہارا یقین نہیں ہے اور تم کہتے ہو کہ اللہ نہیں ہے, تو تمہاری موت کے بعد اگر تمہیں اللہ نظر آیا اور وہاں موجود ہوا, تو تمہاری یہ زندگی تو بہت رائے گان گئی,
اور اتنی رائے گانی کے نتیجے میں پھر آخر میں تمہیں اللہ نظر آیا تو وہ بہتر ہے یا اللہ پہ یقین کر لینا بہتر ہے؟ تو آخر میں اس نے کہا کہ چلو تمہیں یہ ہے کہ اللہ نہیں ہے، لیکن اگر اللہ ہوا اور تم اللہ کو مان ہی لو تو یہ فائدے کی بات ہے یا یہ کہ اللہ نہیں ہے؟ تو بڑی سادہ طریقے سے اس کو بات بتائی کہ بہرحال تمہیں اللہ کے یقین کرنے پہ، اللہ کے ہونے پر اور اس کو مان لینے کے سوا تمہارے پاس چارہ کوئی نہیں، اور اگر تم مانتے ہو تو تمہیں ماننے کا فائدہ ہی ہے اور نقصان تو تمہیں کسی صورت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اسے یہاں تک سمجھایا کہ اگر تم سوچتے ہو کہ آگے خدا نہیں ہے تو پھر نہیں ہے، لیکن اگر ہوا تو تمہارا کیا بنے گا؟ تو فائدہ تو انہی کو ہے جو کہ بلیورز ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک لے مین ایگزامپل تھی کسی کو بتانے کے لیے، یہ تو ایک فائدے کی گیم ہوگی، ادروائز اس کائنات کے در و بست کا، ان گلیکسیز اور کہکشاؤں کا کوئی مالک نہ ہو، کوئی چلانے والا نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے جب کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو چلانے والے لوگ موجود ہیں؟ مجھے وہ زمانہ یاد آ گیا جب میں میڈیکل اسٹوڈنٹ تھا، ایک بندہ بہت ہائیلی کوالیفائڈ تھا، باہر رشیا سے آیا، تو رشیا آپ کو پتہ ہے زیادہ کامریڈ اور پھر کمیونزم وہاں پہ اس زمانے میں بھی رشیا بریک بھی نہیں ہوا تھا۔ تو اس نے کہا کہ بھائی ابرار صاحب، آپ نے میڈیسن پڑھی، فائنل ایئر MBBS میں، آپ ابھی بھی اللہ کو مانتے ہیں؟ تو میں نے اسے کہا کہ شاید جب میں نے یہ کتابیں نہیں پڑھی تھیں، سائنس نہیں پڑھی تھی، تو میں اللہ کو جو مانتا تھا اس کے اندر کمزوری پائی جاتی تھی اس عقیدے میں، اور میرا عقیدہ سائنس پڑھنے کے بعد بہت مضبوط ہوا۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو ایتھیسٹ اور نان ایتھیسٹ موت کے وقت کیسا سوچتے ہیں ان کے بارے میں بتا رہا تھا۔ اور ایسے ہی مجھے ایک کیس یاد آ گیا جو تھوڑا سا میں ٹچ کرتا ہوں۔ ایک خاتون جو ایک ہاسپٹل میں داخل تھیں، میرے دوست کی بیوی تھیں، اور دوست نے کہا کہ بھائی آپ نے ان کی کاؤنسلنگ کرنی ہے۔ شی واز فیسنگ رینل فیلئر، مطلب شی واز اباؤٹ ٹو ڈائی۔ ان کا ایک گردہ ان کا ٹرانسپلانٹ ہوا، لیکن وہ بھی فیل ہو گیا، اور ڈیتھ واز ایکسپیکٹڈ، اینڈ دیز ور دا لاسٹ ڈیز آف ہر لائف۔ اس وقت میں اسے ملا تو اس خاتون کو پتہ تھا کہ میں نے مر جانا ہے، تو اس وقت کتنا چیلنجنگ ہوگا ایک تھراپسٹ کے لیے، لیکن لکیلی شی واز بلیور، اس کو اللہ پہ یقین تھا، اور اس دنیا کے بعد کی دنیا پہ یقین تھا، اور میں نے اس دنیا کی بیوٹی اس کے سامنے ڈسکرائب کی، نہ کہ اس کو کسی فیک ایکسپیکٹیشن میں لے کے گیا اس دنیا کی کہ ابھی آپ کا علاج ہو رہا ہے، آپ کے گردے کام کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ گردے فیل ہو چکے تھے اور ڈیتھ واز ایکسپیکٹڈ۔ ایسے ہی جیسے کینسر کے مریض بھی کچھ ہوتے ہیں جن کی لائف سپین بڑا واضح ہوتا ہے۔ زندگی موت اللہ کے پاس ہے، یہ بھی ایک لوگوں کو بتانے والی بات ہے، زندگی موت اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیماریاں پیدا کی ہیں، اور ان بیماریوں کے بارے میں علم انسانوں کو دیا، ڈاکٹروں کو دیا۔ سو ڈاکٹر جب کہتا ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے فلاں، یہ اس کی زیادہ سے زیادہ لائف ایکسپیکٹنسی 4 سال ہے، 5 سال ہے، تو ہو سکتا ہے وہ 6 ہو جائے، 7 ہو جائے، 10 ہو جائے، لیکن اتنے ہی ٹائم سپین میں وہ بندہ مر جاتا ہے، اور یہ علم اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ کوئی وہ ڈاکٹر خدا نہیں بن رہا۔ سو اس پہ بھی یقین کرنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں، ڈاکٹر کیسے کہہ سکتا ہے کہ اتنی دیر زندہ؟ بھائی ڈاکٹر اس لیے کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دیا ہے، اور اس علم کی روشنی میں وہ بندے کی زندگی کے ایام کو گیس کر سکتا ہے کہ اب یہ کتنے رہ گئے ہیں ان بیماریوں میں جو بہت خطرناک بیماریاں ہوتی ہیں، جس میں لائف نہیں ہوتی، اور پتہ ہوتا ہے کہ کینسر فنگیٹ کر رہا ہے، جا رہا ہے، اور انسان جو ہے اتنا دن سروائیو نہیں کر سکے گا۔ بہرحال اس خاتون کو اگلی زندگی کی وہی ساری باتیں بتائیں جن کا ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے ذکر کیا، اور اس زندگی کے عارضی ہونے کا مکمل لیکچر، اور پھر اگلی زندگی کے لیے امیدیں، خوشیاں، اور اپنے دوست احباب سے، اپنے رشتوں سے ملاقات کی پیشگوئی، اور اس کی بشارت جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی دی ہے اور ہمارے دین میں بھی موجود ہے۔ تو یہ وہ طریقہ کار ہے، اور ایز اے تھراپسٹ میں ان عوامل سے گزرا، اور یقینی طور پہ جب کوئی ایتھیسٹ ہوتا ہے تو چیلنجنگ ہے، اور اس کے لیے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ آپ اس کے ساتھ بلکہ جھوٹ بولیں کہ ابھی آپ کی جو بہتر ہو جائے گی، آپ پین میں سے نکل جائیں گے، موت نہیں آنے والی ابھی آپ کے لیے۔ تو کوئی نہ کوئی فیک بات کر کے اس کی لائف کے پریزنٹ کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، لیکن جو بلیور ہے اس کے فیوچر جو کہ موت کے ساتھ وابستہ ہے،
اور جو لائف آفٹر ڈیتھ ہے اور جو جنت کا تصور ہے، اس کی خوشیاں اور اس کی رنگینیاں جو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ان کا ذکر کر کے اس کو موت کے لیے تیار کیا جا سکتا ہے۔ ایسے اور بہت سارے کیسز ہیں جن کو میں ڈسکس کرتا رہوں گا، جو میں نے اپنے تھراپیوٹک کریئر میں جن کو میں نے اپنی گفتگو سے ڈیل کیا، اپنے جو میرے پاس محدود علم ہے اس کے ساتھ ڈیل کیا، اور آپ کے ساتھ رابطہ رہے گا۔ بہت شکریہ۔